پیارے بچوں السلام علیکم. پیارے بچوں آج ہم کلاس 5 مضمون اردو موضوع میری قیوری اس کا جو ہے یہ سبق پڑھنے ایک بار پھر جا رہے ہیں. یہ ہم ریوائز کر رہے ہیں, یہ ہمارا ریویژن ہے. تو پیارے بچوں سب سے پہلے اس میں مشکل الفاظ دیے گئے ہیں: معلق, علم طبیعیات, بوسیدہ, مبوت, تجربہ کا. تو معلق ہوتا ہے وہ بیماری ہلاک ہونے کا خطرہ جس میں جیسے آج کووڈ-19 چل رہا ہے, یعنی ہلاک کرنے والی. معلق ہو گیا ہلاک کرنے والی. علم طبیعیات ہو گیا وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جائے, ریسرچ کی جائے. بوسیدہ کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا پرانا. اچھا, مبوت کہتے ہیں حیران یا ہکا بکا. تجربہ گاہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں اسے تجربہ گاہ کہتے ہیں. تو میری کیوری سائنسدان اپنی لگن اور انتھک محنت سے آئے دن نئی نئی چیزیں دریافت کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے تمام بنی نوع انسان کو طرح طرح سے آرام و آسائش مہیا کرتے ہیں. نئی نئی دعائیں ایجاد کر کے ہمارے دکھ درد کا علاج آسان بناتے ہیں. میری کیوری بھی ایک ایسی ہی عظیم خاتون سائنسدان تھی جس نے ایک ایسا جوہر دریافت کیا جو نہایت ہی کارآمد ہے. یہ بہت سی معلق بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتا ہے. اسے ریڈیم کہتے ہیں. تو میری جو کیوری ہے یہ کیا ہے, یہ ایک سائنسدان تھی اور نہایت ہی بہترین ایجاد اس کی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ نئے نئے تجربات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. جیسے آج جو ہے ایک بیماری جو ہے کووڈ-19 کی بیماری جو ہے, تو کرونا وائرس جسے کہتے ہیں, یہ نمودار ہے پوری دنیا میں, لیکن پوری دنیا کے سائنسدان اس کے پیچھے پڑے ہیں. ابھی تک اس کی دوا جو ہے ایجاد نہیں کی گئی, لیکن بہت جلدی ہو جائے گی اگلے سال کے بس تک. تو اس سے ہزاروں لوگوں کی موتیں ہوں گی. تو بہت سارے لوگ جو ہیں, سارا نظام جو ہے ہر ملک کا, ہر گھر کا, ہر علاقے کا دھرم برم ہے. تو سائنسدان ہی ہیں جو ان بیماریوں کی دوائی جو ہے وہ ایجاد کر سکتے ہیں. عام آدمی کا کام یہ نہیں ہے. تو میری کیوری 7 نومبر 1867 کو پولینڈ کے ایک شہر وارسا میں پیدا ہوئی. اس کے والد ایک اسکول میں ریاضی اور فزکس کے استاد تھے. وہ ماں ایک بورڈنگ ہاؤس چلاتی تھی. میری کیوری کو بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا. وہ بڑی محنتی اور ذہین تھی. اپنے والد سے اکثر طبیعیات کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی. تو جو لوگ محنتی ہوتے ہیں بچپن سے, جن کا کچھ نہ کچھ ٹارگٹ ہوتا ہے, لکش ہوتا ہے, وہی جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں. جن کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا ہے, جن کا کوئی لکش نہیں ہوتا ہے, بس ان کا یہ ہوتا ہے بھائی دن آئے رات آئے, رات آئی رات گئی, دن آیا دن آئی رات گئی, تو وہ جہاں ہوتے ہیں وہیں رہتے ہیں. پیارے بچوں, نہایت ہی ضروری ہے کہ ہر ایک بچے کے ذہن کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے, میرا لکش کیا ہے, میرا ٹارگٹ کیا ہے, مجھے کیا بننا ہے. مجھے بڑا ہو کر سائنسدان بننا ہے, مجھے بڑا ہو کر پولیٹیشین بننا ہے, مجھے بڑا ہو کر ٹیچر بننا ہے, مجھے بڑا ہو کر ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, یا مجھے جس قسم کے خیالات ہو جو ہے ہر ایک انسان کی ہابی ہونی چاہیے. تو تب ہی جا کے انسان اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. جیسے ہم فصل لگاتے ہیں, اس پر محنت کرتے ہیں, حاصل کیا کرتے ہیں ہم, اس میں سے دھان کی فصل جو ہے, دھان کاٹنے کے لیے دھان, چاول جو کھانا کھاتے ہیں, اس کے لیے ہمارا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج ہم نے اس کا بیج بویا اور ہم اس کا بیج کاٹیں گے. تو یہ ٹارگٹ ہر بچے کے ذہن میں ہونا چاہیے. جن کے ذہن میں ٹارگٹ ہوتا ہے وہی کچھ بنتے ہیں. اس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی. ہائی اسکول کا امتحان پاس کر کے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی, لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے. وہ لوگ جو تھے
جن کے والدین خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن وہ سائنسدان بنے، وہ کتابوں میں آ گئے. ہمارے گھروں میں تو سب کچھ ہے، ہمارے بچوں کو ہر چیز کی فیسلٹیز ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو یہ جانکاری نہیں تھی نیٹ کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے. آج تو بچہ جانتا ہے نیٹ کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہے، لیکن پھر بھی آگے بڑھنے سے قاصر ہے. لیکن ان کے والدین اعلیٰ تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. میری کیوری کو زور اس کی خاندان کے بچوں کو پڑھانے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کی نوکری مل گئی. اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کے لیے پیسوں کا انتظام ہو گیا اور وہ پیرس چلی گئی، جہاں 1893 عیسوی میں اس نے فزکس میں MSc کی ڈگری حاصل کی. 1894 عیسوی میں انہوں نے ریاضی میں بھی ڈگری حاصل کی. اس دوران انہوں نے کئی زبانیں بھی سیکھ لیں. وہ اپنی مادری زبان پولش کے علاوہ فرانسیسی، جرمنی اور روسی زبانیں پڑھ اور لکھ سکتی تھی. تو اپنی محنت سے یہ کہاں پہنچی؟ یہ اپنی محنت سے فزکس کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پیرس پہنچی. 1895 عیسوی میں انہوں نے ایک مشہور سائنسدان پیری کیوری سے شادی کی. دونوں میاں بیوی ایک ساتھ کام کرنے لگے. انہیں یورینیم کے موضوع سے دلچسپی پیدا ہو گئی. کچے یورینیم سے روشنی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، لیکن اس وقت کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ کرنیں کیا ہیں اور ان کا کیا استعمال ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کچے یورینیم کی تجربات شروع کی، روشنی کی کرنوں کو، کہ ان سے کیا فائدے ہیں اور ان سے ہمیں کس طرح سے آگے جا کر ہمیں کام آ سکتی ہیں. تو پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا یہاں ہی ہے. تو پارٹ 2 میں اس میں دوبارہ ہم آگے سے پڑھیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اس کو بار بار پڑھیے گا، اور یہ آپ کا ریویژن ہے. تو یہ ریویژن آپ آگے خود بھی پڑھیے گا. جہاں سے آپ کو کمی، جہاں سے آپ کو مشکلات آتے ہیں کسی قسم کے بھی، ہمیں کانٹیکٹ کیجیے گا. باقی والسلام، خدا حافظ، السلام علیکم.